اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے اور اس وقت شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بند ہو گئے، آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے انہوں نے بند کر دی اپنی پروڈکشن، جو بے روزگاری اس سے جنم لے گی اس کا آپ کو کیا اندازہ ہے؟ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے، بلاول کو اتنا احساس نہیں ہے، کراچی اور سندھ ڈوبا ہوا ہے اور آپ یہاں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ کوئی تو ہوش کے ناخن لو، کوئی تو احساس کرو۔ وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں، 10 دن دفتر نہیں بیٹھتے، ذرا پوچھئے نا جا کے عملے سے، فورن آفس سے، 10 دن یہ شخص اپنے دفتر جاتا نہیں ہے، نہ فائل پڑھتا ہے نہ دفتر جاتا ہے۔ حالت اعتماد کا یہ ہے رشتہ وزیر اعظم میں اور فورن منسٹر میں کہ فاطمی صاحب کو بھیجا ہوا ہے واشنگٹن لابی کرنے کے لیے، اور فورن منسٹر کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ تو ربط ہے اس حکومت کا، یہ تو کیفیت ہے۔ کوئی ان میں ربط نہیں، کوئی مماثلت نہیں، صرف یہ ایک عمران خان کا خوف جو ہے ان پر اتنا طاری ہو چکا ہے کہ انہوں نے سب کچھ بھلا دیا۔ نہ ان کا منشور ایک، نہ ان کا نظریہ ایک، نہ ان کا جھنڈا ایک، نہ ان کا نشان ایک، نہ ان کی منزل ایک، اور یہ یکجا دکھائی دے رہے ہیں۔ غیر فطری الائنس مجھے بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کی شروعات آج رات سے انشاءاللہ ہو چکی ہے۔ شکریہ۔ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، میں نے بڑے غور سے بیٹھ کے اتفاقاً، کیونکہ یہ آ گیا تھا کہ ان کی پریس کانفرنس آنے والی ہے، یہ کرنے والے ہیں سارے ملک کے بڑے نامور چور مل کے دوبارہ، لیکن آج میری نظر میں میرے خیال میں یہ بھی سویلائز ورلڈ میں شاید پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ اعلیٰ ترین عدلیہ کی، یعنی کہ سپریم کورٹ کا بیک آؤٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک تماشا ہے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی جو ان کا آج وکیل ہے عرفان قادر، یہ جب اٹارنی جنرل تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، اس نے ایک دفعہ یہ کوشش کی تھی چیف جسٹس افتخار چودھری کے کوئٹہ بینچ رجسٹری میں، یہ وہاں چلا گیا تھا، اٹارنی جنرل تھا اس وقت۔ یہ آج اگر سٹنگ گورنمنٹ سپریم کورٹ کا ہی بائیک آؤٹ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ میری نظر میں تو پوری ہائی ٹریزن ہے۔ یہ اور ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں، ایک وہاں کھڑا ہوا بلاول نے ایک بے وقوفی کا سٹیٹمنٹ پہلے بھی دیا تھا، شاہ جی آپ کو یاد ہوگا، OIC کانفرنس سے پہلے اس نے کہا تھا جی ہم OIC کانفرنس ہونے نہیں دیں گے، ہم اسمبلی میں آنے نہیں دیں گے۔ ایک فون کال آئی نا، وہ الف کی طرح سیدھا ہو گیا۔ میں آج ساری اعلیٰ عدلیہ کو کہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ نے سٹینڈ نہیں لیا، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب اور آنریبل ججز، آپ عدالت چلا رہے ہیں، آپ کے فیصلوں کے اوپر فیصلے کے بعد لوگ اس کو اپوز بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، وہ فیصلے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک آن گوئنگ کیس میں اگر سٹنگ گورنمنٹ یہ کہتے کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، اور سٹنگ گورنمنٹ ہے کس کی؟ یہ جتنے آج کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ باری باری، یہ مولانا فضل الرحمان، ان کا نام عوام نے دیا ہے جو ان کو نام کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اومنی گروپ اور یہ ساری چوری کری، یہ سارے ملے ہوئے بلاول والے، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے کیسز پڑے ہوئے، یہ کیسز بھی آپ اٹھائیں۔ یہ خاقان عباسی، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں میری ٹائم منسٹر تھا، یہ خاقان عباسی اور وہ جو افغانستان سے منی لانڈرنگ کرنے والا فنانس منسٹر مفتاح، یہ دونوں LNG کے سکینڈلز میں اتنے ڈیپ روٹڈ ملوث ہیں، ساری قوم کو پتہ ہے، سارے کورٹس کو پتہ ہے، سارے اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو پتہ ہے، ساروں کے پاس بڑی بڑی فائلیں، ان کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے پیسے کتنے کمائے اور آج تک کما رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کے سارے کرمنلز اور احسن اقبال، اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، شاہ جی آپ نے سنی نہیں پریس کانفرنس، وہ فضل الرحمان نے جب شروع کی ہے نا، وہ کہتا ہے بینچ بنائی فوج نے، پھر آگے پہلا لفظ اس کا تھا فوج کا کیا تعلق ہے بھائی بینچ سے؟ کورٹ چیف جسٹس نے بنائی ہے، اس نے پہلے فوج کا لفظ دیا، پھر بعد میں کہا جی چیف جسٹس نے۔ اور احسن اقبال نے جب بات شروع کی، کہتا ہے اپوزیشن نہیں مانتی، اپوزیشن، یہ دل کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں، یہ آج تک ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ حکومت میں آئے کیسے۔ اچھا جی، آخری میں دیکھیں ایک بڑا اچھا میں لکھ کے لایا تھا خاص طور پہ، شاہ جی، جو مولا علی کا قول ہے، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتے ہیں نا، اللہ انصاف کے ذریعے ان کو ذلیل کرتا ہے۔ انہوں نے جتنا ظلم 3 مہینے اور جو بھی دن میں اس قوم کے اوپر کیا ہے،
ہر طرح کا فائنینشیل کوئی چیز آپ اٹھا لیں, ہر چیز جو انہوں نے تباہی کی ہے. ہم نے ان سے بڑے نعرے سنے, ہم نے ان کے بڑے مقابلے کیے ہیں ایسے لوگوں کی, یہ جو وہاں ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے تھے. وہ پہلے کوئی انہی میں سے کوئی کیا لگاتا تھا, جاگ پنجابی جاگ, کوئی کہتا ہے سندھو دیش, کوئی ایک جنا پور بنانے. یہ سارا چوروں کا ٹولہ اینٹی پاکستان اکٹھا ہو کے آج حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس قوم کی تباہی کر رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے, دیکھیں اگر آپ کو بھی اگر کوئی نہیں مانے گا, یعنی کہ میرے پہ اگر کیس کیا ہوا ہے جی شاہ جی, میرے پہ 2 کیسز ہوئے ہوئے ہیں اس کے وہ دہشت گردی کے لگائے ہوئے ہیں جی, بہت بڑا دہشت. میں کل کہہ دوں کہ جی میں عدالت میں نہیں جاتا کیونکہ میں جج کو نہیں مانتا, میں کورٹ کو نہیں مانتا, تو یہ تو ٹریزن ہے. کھلا کھلا انہوں نے بالکل بغاوت کی ہے, گورنمنٹ نے بغاوت کی ہے. سپریم کورٹ کو میں چیلنج درخواست کرتا ہوں, پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کے اوپر. اگر آپ نے آج ایکشن نہیں لیا نا تو پھر یہ اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو میری درخواست ہے ساری عدلیہ سے اسٹرانگ ایکشن ان کے اوپر لینا چاہیے, تاکہ یہ تماشا اس ملک میں کب ختم ہوگا, یہ وقت آ گیا ختم ہونے کا. اچھا جی, 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ شاہ صاحب سے اپنے سوال لیں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو مڈ 90s سے جب یہ جماعت بنی تحریک انصاف, اس وقت سے عمران خان کہتے آئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک مافیا ہیں. مافیا کا کام کیا ہوتا ہے, وہ پہلے ایک جرم کرتی ہے, جرم کرنے کے بعد جب وہ پکڑ میں آتی ہے تو وہ لوگوں کو خریدتی ہے, اگر وہ کوئی خریدا نہ جائے تو اس کو ڈراتی ہے, ڈرایا نہ جائے تو اس کو رستے سے نکال دیتی ہے, اس کو قتل کر کے کچھ اور کر کے. آپ کے سامنے یہاں پر ججز کی ایسی ٹیپس جو قابل اعتراض ٹیپس تھیں, ان کے ساتھ بھی انہیں بلیک میل کیا گیا. آپ کے سامنے ڈاکٹر رضوان کو, مقصود چپڑاسی کو رستے سے بھی ہٹایا گیا. آپ کے سامنے یہاں پر جسٹس قیوم جیسے ججوں کو خریدا بھی گیا. آپ کے سامنے یہاں پر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے. تو آپ نے جو مافیا کے تمام کریکٹرسٹکس ہیں وہ سارے دیکھ لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیچی جاتی تھی کہ یہ بڑے تجربے کار ہیں, ان کو بہت اچھی اکانومی چلانی آتی ہے, ان کو بہت اچھی گورننس کرنی آتی ہے, اور یہ سارا ڈھول پیٹ کے ساری ان چیزوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں آئے. 3 مہینے ہو گئے ہیں, اوپر 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہیں 3 مہینے سے. اس کے دوران ڈالر کا حالت آپ دیکھ لیں, معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی, اسی معیشت کا آج کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, آج لوگوں کے گھروں کے اندر گروسری کے جو سودا سلف انہوں نے لینا ہے اس کے ان کے اوپر کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. وہ سب آپ کے سامنے, بے روزگاری آپ کے سامنے. تو نااہل اور نکمے تو یہ تھے ہی, کرپٹ اس سے پہلے تھے, پاناما میں ڈکلیئر ہوئے تھے. بے ضمیر جو تھے, ضمیر فروش, وہ ثابت ہو گئے جب انہوں نے لوٹے خریدے. آج آخری چیز رہ گئی تھی, یہ بزدل ہیں, وہ بھی آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب یہ ہار رہے ہیں تو یہ با جماعت رو رہے ہیں. یہ تمام ٹولہ جن کو بہت بڑے مفکر, جن کو بہت بڑے تجربے کار بنا کے بیچا گیا تھا, وہ آج با جماعت وہاں پر کھڑے رو رہے تھے اور صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھیلنا, ہم نے ماما پاس جانا ہے. اور جنہوں نے سبق پڑھایا ہوا تھا, اس میں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے کی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے بلاول بھٹو کی بات کرنے کی بھی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے احسن اقبال کی بات کرنے کی بھی سمجھ آتی تھی. لیکن اس میں بیچارے اسلم بطانی صاحب, ان کے پاس 1 سیٹ ہے, پنجاب میں وہ پولیٹکس نہیں کرتی ان کی پارٹی, کوئی سیٹ نہیں ہے. ان کو بھی کسی نے سبق پڑھا کے بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے ضرور بولنا ہے. اس کے پیچھے ایک اور شخص کو سبق پڑھا کے ایک اور. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیچارے با جماعت سارے سبق پڑھ کے بول رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب جب انہوں نے بالکل اعتماد کا انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ پہ, تو اب آپ بتائیے کل سپریم کورٹ ان پر واپس کیسے اعتماد کرے گی کسی بھی اور چیز میں. کل سپریم کورٹ کس طریقے سے اٹارنی جنرل کو اپنے سامنے پیش ہونے دے گی اسی حکومت کی. کل سپریم کورٹ کس طریقے سے کسی اور کیس میں حکومت پاکستان کی ضمانت لے گی یا دے گی. جس شخص نے ججز کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, جو وزیر داخلہ ہے آج کا رانا ثناء اللہ, وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. دوسرے لفظوں میں عدالت کو دھمکی دی جاتی ہے. عدالت نے پھر بھی, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عدالت کو سلوٹ ہے, عدالت کو ہمارا گریٹیچیوڈ ہے, عدالت کو ہمارا سلام ہے, جس خندہ پیشانی سے, جس میں یہ کہوں گا کہ جس بردباری سے انہوں نے ان کی ساری بدتمیزی سنی, اس کو برداشت کیا, اور اس کے باوجود ان کو بار بار موقع دیا. اب اگر قانون کا کوئی فارمولا, قانون کی کوئی شک, میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا 179 کو 186 سے بڑا نہیں کر پا رہا, تو مجھے بتائیے اس میں سپریم کورٹ کا قصور کیسا ہے.
اب اگر آپ کو ججز چاہیے، آپ کو یہ والے 3 ججز نہیں چاہیے، حالانکہ یہی ججز تھے جب انہوں نے قاسم سوری صاحب کے خلاف جو رولنگ تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی۔ آج آپ کو یہ ججز پسند نہیں ہیں تو کیا آپ کو واپس جسٹس قیوم چاہیے؟ کیا آپ کو واپس جسٹس تارڑ چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس شاہ زیب خانزادہ بھی چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ثنا بچا چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ہمارے صافی صاحب چاہیے، سلیم صافی صاحب؟ تو اس طرح کے بینچ تو آپ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کو اس طرح کے بینچ بنانے ہیں تو آپ ذرا نواز شریف صاحب کے اشاروں سے بات کر کے ایک دفعہ پھر ہمت کیجئے۔ پھر ہم تو اس چیز کی کنڈیمنیشن ہی کریں گے، لیکن سپریم کورٹ پہ دوبارہ حملہ آور ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے، ججز کو وہاں سے نکال دیں خدا نہ خواستہ، اور پھر اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے مرضی کے فیصلے لے لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 186 ووٹ پڑے ہیں پرویز الہی کو، 179 ووٹ آپ کو پڑے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی لاجک، کوئی ریشنل موجود نہیں ہے، نہ آئین کے آرٹیکل 61 میں، نہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں، جو 179 ووٹس کو 186 ووٹ سے اوپر کر دے۔ آپ نے بالکل آئی جی کو یہ ٹاسک کیا تھا کہ 5 سے 6 ایم پی اے غائب کرنے ہیں، وہ آپ کا پریشر نہیں لے سکے، وہ نہیں غائب کر سکے، تو آپ کے ایم پی ایز نے وہاں آ کر ووٹ کر دیا۔ اب ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے خود مانا کہ شاید وہ خط 21 کی رات کو لکھا گیا ہے، یہ انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن پر خود مانا۔ تو جب وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ 21 کی رات کو لکھا گیا ہے، اور یہ زرداری صاحب اور شجاعت صاحب نے بیٹھ کے لکھا ہے، تو مجھے بتائیے جو کاف لیگ کے امیدوار ہیں یا ان کے دوسرے کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایز ہیں، ان کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اچھا، اگر ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ خط پہلے سے آیا ہوا تھا تو جب وہ بیٹھے جا کے اسمبلی میں تو کیا انہیں کاف لیگ کے لوگوں کو یہ اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرتے؟ ہو سکتا انہوں نے حمزہ کو ووٹ ڈالنا ہوتا، لیٹر سرکولیٹ وہی لیٹر کی کاپی کرواتے، انہیں ایک سرکولیشن بھیجتے اور پھر کہتے، پڑھ کے سناتے، کہتے کہ آپ کو کاپی دے دی، اب آپ پڑھ لیں، یہ اوریجنل میرے پاس ہے، آ کے دیکھ لیں، آپ کو حق ہے اپنا ووٹ خراب نہ کریں۔ یہ آئین کے آرٹیکل، ویسے تو آئین میں گنجائش نہیں ہے کہ ہیڈ آف پارٹی جو ہے وہ یہ کر سکے، لیکن اگر لگتا تھا اسپیکر کو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی ملا لیٹر، ابھی کب ملا؟ اسمبلی کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، وہاں سب کے سامنے انہوں نے نکالا۔ دوسرا اس میں آئینی پوائنٹ، قانونی پوائنٹ ایک اور ہے کہ اب 176 ووٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیں۔ اب آپ نے پرویز الہی کا ووٹ تو گنانی کینسل کر دیا، تو امیدوار تو ختم ہو گیا، تو پھر یہ بتائیں وہ 176 کس کو ملے؟ جب پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکے تو امیدوار تو پرویز الہی ختم ہو گئے۔ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ اکیلے ہی بھاگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مقابلے میں کوئی مقابلے والا نہ ہو، آپ عدالتوں سے تبھی، آپ کو عدالتوں کے اوپر تبھی اعتماد ہوگا اگر عدالت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے کسی زندان میں بند کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور اس کے ساتھ کاف لیگ کے جو ہیں وہ 10 اراکین کو کسی قلعے میں کسی جگہ پر بند کر دیں اور آپ کو اکیلے الیکشن کرانے دیں، اکیلے بھاگنے دیں، جو آپ نے کیا، کیونکہ آپ نے تو پرویز الہی کو بھی خود کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا۔ تو میں آخر پر صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ نہ عدالتیں آپ کی مرضی کی آئندہ بننی ہیں، آپ کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ اتر چکا ہے، آپ کے چہرے پہ 3-4 نقاب تھے وہ سارے اتر گئے، آپ تجربے کار ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، آپ کو گورننس کرنی آتی ہے وہ پڑی ہے، گورنر سہک رہی ہے بیچاری چوک کے اندر بیٹھی ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کو بہت بڑی پولیٹیکل منورنگ کرتے ہیں، آپ کا پنجاب جو ہے وہ آپ کا قلعہ ہے، پنجاب میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایون شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ملتان میں جو آپ کو ہزیمت والی شکست دی ہے، اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے 17 سیٹیں جیتی جن میں سے 2 پہ آپ نے دھاندلی کی، بڑی کھلم کھلا اور چھینی، اور 15 سیٹیں لے کے ہم بیٹھے ہیں۔ لاہور جیسے شہر میں جہاں پر ایک میں کہوں گا کہ ایک امیدوار جو ہے ہمارے اس امیدوار نے اس طرح سے محنت نہیں کی، اگر وہ بھی کرتا تو 4 کی 4 سیٹیں ہم وائٹ واش آپ کو وہاں پر کرتے، تو آپ کا یہ والا بھرم بھی چلا گیا۔ پولیٹیکل منورنگ اور انجینئرنگ کا بھرم جو تھا وہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا تمام ہوا۔ اب آپ کا آخری بھرم تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے گئے، آپ نے اپنا ایک مطمع نظر رکھا، آپ نے اپنی وہاں سبمیشن کی، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب اخلاقیات، سیاسیات سب یہ چاہتی تھیں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو کل مانیں، آپ نے وہاں بزدلی دکھائی اور آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے کانسیکوینسز جیسے علی زیدی صاحب نے کہا، جیسے شاہ صاحب نے کہا، پاکستان کے اوپر بہت سیویئر ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ پولیٹیکل باتیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک طرف، لیکن یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات
بہت خطرناک ہوں گے. اگر ان لوگوں کو ابھی بھی کوئی خیال ہے ملک کا تو یہ توبہ کریں, اپنا رستہ دوبارہ بدلیں. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت میں آنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور وہ اپوزیشن کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں, دونوں چیزوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. عمران خان کے اوپر جب یہ وقت آیا تھا, حالانکہ سب کے سامنے اندھیر نگری ہوئی تھی, اس کے باوجود عمران خان نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی تھی, اللہ کا نام لے کے جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. کیوں پیش کر دیا تھا؟ کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے, عوام رسپونڈ کرے گی. قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پاکستان میں گئے, ہر جگہ جلسے کیے, عوام نے انہیں کس طریقے سے رسپونڈ کیا. ایک رولنگ ادھر مزاری صاحب نے بھی دی ہوئی ہے, دوست مزاری صاحب نے, آپ ان کو کہیں تو صحیح, نظر نہیں آ رہا کہ کسی جگہ پر وہ عوام کے سامنے جا کے چائے کا کپ پی لیں کہیں پہ, کیونکہ انہیں اپنے کنڈکٹ کا پتہ ہے, انہیں اپنے کردار کا پتہ ہے. اس لیے عوام اب آپ سے مزید بے وقوف نہیں بنے گی. کہتے تھے ان کو بہت اچھی گورننس آتی ہے, 3 ماہ ہو گئے ہیں, معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے, یہ ہار رہے ہیں تو باجماعت رو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.